پریزنٹیشن آپ نے تیار کی ہے اس کو ذرا دکھانا. سب سے پہلا اسکول ہے مارکیٹنگ، دوسرا اسکول ہے مشینری، تیسرا اسکول را مٹیریل، چوتھا اسکول ٹریننگ اور آخری اور پانچواں اسکول ہے انویسٹمنٹ. اچھا، یہاں پہ میں اس کی ترتیب کو تبدیل کروانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو ہے وہ ہے آگاہی، جس کو بنیادی معلومات کا حصول ہے. اگر کوئی بھی شخص اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس اگر اپنے کاروبار کو کرنے کے لیے بنیادی معلومات یا آگاہی نہیں ہے تو وہ شروع نہیں کر سکتا. اس بنیادی معلومات کے اندر اس کو سب سے پہلے کیا چاہیے؟ سب سے پہلے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس جو پیسے ہیں اور جو کام میں کرنا چاہتا ہوں یا اتنے پیسوں میں اس کاروبار کو کیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے بنیادی معلومات یا آگاہی، اور دوسرے نمبر پہ اس کے پاس موجود پیسے. ٹھیک ہے، اس کے پاس معلومات اس کو کیا چاہیے؟ نمبر 1 جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم رجسٹر کرتے کاروبار کو رجسٹر کیسے کریں. نمبر 2 پہ اس کو یہ پتہ کرنا ہے کہ جو چیز وہ بنانا چاہتا ہے اس کے لیے اس کو جو را مٹیریلس چاہیے وہ کیا ہے، ان کے فنکشنس کیا ہیں اور وہ کہاں سے ملیں گے. نمبر 3 پہ اس کو چاہیے کہ جو را مٹیریلس وہ استعمال کر کے کسی بھی پروڈکٹ کو بنانا چاہتا ہے اس کے لیے مشینری کون سی استعمال ہوگی اور وہ کہاں سے ملے گی. اس کے بعد اس کو چاہیے کہ جو پروڈکٹ وہ بنا لے گا اس کو پیک کرنے کے لیے پیکنگ مٹیریلس کس ٹائپ کا، کتنا اور کہاں سے ملے گا. اس کے بعد اس کو جو آخری میں چیز چاہیے وہ ہے سیلز اور مارکیٹنگ. یہ 2 چیزیں ہیں اور دونوں الگ ہیں، مختلف ہیں، یہ ایک چیز نہیں ہے. سیلز وہ ہے جو بندہ فزیکلی کہیں بھی جا کے کرتا ہے، چیز کو بیچتا ہے اور اس سے پیسے ملتے ہیں، یہ سیلز ہے. لیکن اس چیز کو بیچنے کے لیے جن ٹولس کو استعمال کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مارکیٹنگ. مثال کے طور پہ اشتہار دینا، کمرشل چلانا، کسی بھی چیز کو ڈسپلے کرنا، اپنی پروڈکٹ کو کسی بھی شخص کو دے کے اس کا ذائقہ چکھوانا، لوگوں کو پسند آنے کی صورت میں اس کو بیچنا. تو سیلز الگ ہے اور مارکیٹنگ الگ ہے. 5 اسکول تو بالکل آپ نے ٹھیک کی تھے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس میں آپ 2 یا 3 چیزوں کا اضافہ ہو. اور ترتیب یہ ہے: آگاہی، ہاؤ ٹو رجسٹر را مٹیریلز اینڈ دیئر فنکشنز، ہاؤ ٹو میک مشینری، پیکنگ مٹیریلز، اور اس کے بعد ہاؤ ٹو سیل، بیچتے کیسے. اگر یہ ترتیب آپ سیدھی کر لیں گے تو انشاءاللہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، آپ کو سمجھانے میں آسانی. جی نیکسٹ. اس کے بعد نیکسٹ ہے اگر کوئی شخص اناڑی ہے اور اس کو بیچنا نہیں آتا، اس کے لیے 6 ہفتے کی ایک پلاننگ ہم اس کو پوری دیتے ہیں کہ پورے 6 ہفتے میں اس نے چیزوں کو کیسے بیچنا ہے. اس نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جہاں پہ اس نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے، اپنے گھر کو، ایریے کو، ریجن کو، جس جگہ فیکٹری لگائی ہے اس کو اس نے مرکز ماننا ہے اور اس کے بعد اس نے سرکل لگا لینا ہے. تو اس نے 7 کلومیٹر کا یہ اس طرح سے سرکل لگا لینا ہے. تو مشرق مغرب ہماری بزنس ٹاکس کی یہ ٹرمینالوجی ہے 40 دن کا چلنا. تو بالکل آپ نے بالکل اس کو صحیح ڈیوائڈ کیا ہے، صحیح اس کی ڈائمینشنس بنائی ہے اور صحیح ایریا آپ نے سلیکٹ کیا. بالکل اس کو جب تک ہم دنوں میں تقسیم نہیں کریں گے اور ہفتوں میں تقسیم نہیں کریں گے تب تک جو کامیابی نہیں ہو سکتی. یہ جو 6 ہفتے کا فارمولہ ہے، 40 دن کا چلنا ہے، انشاءاللہ ہم یہ 40 دن کا چلنا جو ہے یہ 250 لوگوں کو کروانے والے ہیں. یہ دسمبر میں ہم کلاسز کا اجرا کر رہے ہیں، باقاعدہ فزیکل اور پریکٹیکل کلاسز ہوں گی اور پاکستان میں پہلی مرتبہ 250 بندوں کو ایک ہی کلاس کے اندر ہم بیچنا سکھائیں گے. وہ نہ صرف یہ کہ یہ چنا پورا کریں گے بلکہ انشاءاللہ وہ پیسے کما کے لائیں گے، ہمیں دکھائیں گے، لوگوں کو دکھائیں گے کہ کیسے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. بالکل آپ کی یہ پریزنٹیشن ٹھیک ہے. جی نیکسٹ جو ہے اس کے بعد لیکن رزلٹ کیا نکلا. جی اس کے بعد نیکسٹ جب دوسرے ہفتے میں جائیں گے سیم وہی اسٹریٹجی اپنائیں گے، لیکن دوسرے ہفتے میں بھی کوئی خاص جو ہے نا آؤٹ پٹ نہیں ملے گی. اس کے بعد تیسرا ہفتہ، تو تیسرے ہفتے کے اندر تقریباً کیونکہ ہیومن نیچر ہے کہ جب انسان 3 دفعہ کسی کے پاس چل کے جاتا ہے تو قدرتی اس کے دل میں رحم آتا ہے کہ بندہ مارکیٹر ہے، بندہ مارکیٹ سے بھاگنے والا نہیں ہے. وہ آپ کو کیا کرے گا، وہ کہے گا کہ رکھ جاؤ، اگر بک گئی تو پیسے لے لیں. مطلب 1 فٹ ڈاؤن مارکیٹ آپ کی تقریباً 25. لیکن اس میں آپ نے ایک چیز جو ہے اس کو بالکل حذف کر دیا. یہ مارکیٹ کی ٹرمینالوجی میں رہنے والا کچھ بھی نہیں ہوتا.
اصل میں یہ ہمت سائیکی یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ مسلسل 3 مرتبہ جاتا ہے تو غیر محسوس انداز میں بندے کو یہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے بھاگ نہیں کر رہا ہے، یہ مارکیٹ کا بندہ ہے، یہ ریگولر آ رہا ہے اور ہر ہفتے آ رہا ہے. تو یہ ایک ہیومن سائیکی ہے کہ وہ ریگولر بندوں کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے. جب بندے کو فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ بھاگے گا نہیں، یہ ریگولر ہے، یہ ہفتے جائے گا، تب وہ اس پروڈکٹ کو ٹھیک ہے. رحم کا کنسیپٹ نہیں ہے مارکیٹنگ میں، یہ کچھ نیکسٹ. اس کے بعد نیکسٹ ہے چوتھا ہفتہ. چوتھے ہفتے میں بھی آپ کی سیل کچھ اور پلس ہو جائے گی، تقریباً 30 سے 40% بڑھ جائے گی. ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ ایک چیز اور اندر جو ہے نہ صرف یہ کہ سیل میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن چوتھے ہفتے میں کچھ لوگوں کو پیسے بھی ریکور ہونا شروع ہوتے ہیں. کیونکہ جن لوگوں کو تیسرے ہفتے میں ہم پروڈکٹ دے کے ہیں، اگر ان کا کچھ پروڈکٹ فروخت ہوا ہے، سیل ہوا ہے، تو وہاں سے کچھ نہ کچھ ریکوری بھی ہوئی. تو چوتھا ہفتہ نہ صرف یہ کہ سیل انکریزنگ کا ہفتہ ہوتا ہے، بلکہ چوتھے ہفتے میں کچھ نہ کچھ پیسہ بھی آنا شروع ہوتا ہے. نیکسٹ ہے جی پانچواں ہفتہ. پانچویں ہفتہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ پانچویں ہفتے میں فیڈ بیک آنا ہوتا ہے. مطلب جو تیسرے ویک میں آپ اپنی پروڈکٹ بیچ کے آئے تھے، پانچویں ہفتے میں اس کا فیڈ بیک آ گیا. اگر پروڈکٹ اچھی تھی بلے بلے، اگر پروڈکٹ ماڑی تھی پھر کھٹ گئی. یہاں پہ فیڈ بیک کے ساتھ نا میں نیچے اردو میں لکھتا ہوتا ہوں پریشانی کا ہفتہ. تو پانچواں ہفتہ فیڈ بیک کا ہفتہ ہے، پریشانی کا ہفتہ بھی ہے. جتنے بھی لوگ چھوڑ جاتے ہیں اپنے کاروبار کو، اس کی بیس پانچواں ہفتہ ہوتا ہے. جو لوگ پانچویں ہفتے میں خیریت سے نکل گئے وہ لوگ بہت اچھا پرفارم کریں گے. لیکن جو پانچویں ہفتے میں اٹک گئے، بہت سارے سوالوں کے جواب ان کو نہ مل سکے، یا انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم سے نہ ہو پائے گا، وہ اگلے ہفتوں میں بھی پرفارم نہیں کر سکتے. لہٰذا اس چلے کے اندر پانچواں ہفتہ جو ہے سب سے امپورٹنٹ مانا جاتا ہے. چھٹا ہفتہ. چھٹے ہفتے کے اندر چھٹا ہفتہ ڈیسائیڈ کر جاتا ہے کہ آپ نے مارکیٹ میں رہنا ہے یا نہیں. اگر کسٹمر کی کمپلین اوکے کر کے مارکیٹ میں لے گئے ہو تو اس کا مطلب آپ مارکیٹ میں قدم جمانا شروع ہو چکے ہیں. لیکن چھٹا ہفتہ جو ہے، پانچواں ہفتہ بیسکلی بنیاد بنتا ہے چھٹے ہفتے کی. اگر آپ پانچویں ہفتے کی پریشانی سے نہیں نکل پائے اور چھٹے ہفتے میں بھی اس کو آپ نے اپنے پر سوار کر لیا تو 90% لوگ ساتویں ہفتے میں داخل نہیں ہو پاتے. لہٰذا کوشش یہ کریں کہ پانچویں ہفتے میں جو فیڈ بیک ہے وہی ہمارا اچھا. اگر پانچویں ہفتے میں فیڈ بیک اچھا نہیں ہے تو جو آپ کی پروڈکٹ کے اندر خامیاں ہیں، کمیاں کوتاہیاں، ان کو دور کر کے چھٹے ہفتے میں آپ جو مارکیٹ میں جائیں گے تو 7واں ہفتہ جو ہے وہ آپ کے لیے خوشی ہے. ہاں جی چاچا، ہاں جی بھائی، لیکن شروع نہیں ہوئی، سیل شروع نہیں ہوئی. اس طرح کرتے کرتے جب آپ کا دکاندار سے ایک 6 ہفتے مسلسل جا رہے ہیں تو ایک تعلق بلڈ اپ ہو جانا چاہیے. اور چھٹے ہفتے میں دکاندار کے ساتھ کم از کم 12 منٹ گزاریں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ہر انسان کی زندگی میں نا خوشی اور غم ہوتے ہیں، صدمے بھی ہوتے ہیں اور خوشیاں بھی بہت ہوتی ہیں، لیکن یہ سبھی عارضی ہے. ایک ریسرچ کے مطابق اگر آپ کو کوئی صدمہ پہنچا ہے تو پہلے 7 منٹ کے اندر جو ہے آپ صدمے میں رہتے ہیں، 8ویں منٹ میں بحالی شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح اگر آپ کو اچانک سے کوئی خوشی کی خبر ملی ہے تو 7 منٹ جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ ہے، اس کے بعد یہ خوشی مان پڑنے لگتی ہے. تو جب آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ بھی تو کوشش کریں کہ 7 منٹ سے زیادہ کا وقت گزاریں، یعنی اپروکسیمیٹلی 12 منٹ. تو 12 منٹ کے اندر جو ہے ایک اچھی فیلنگس کا آغاز ہو جاتا ہے. آپ کی لین دین کی صلاحیتوں کا امتحان بھی نہیں 12 منٹ میں ہوتا ہے، اور آپ کسی کو امپریس کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے اس کا امتحان بھی نہیں 12 منٹ میں ہوتا ہے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور مارکیٹنگ کا بنیادی جو اصول ہے وہ 3 بیسک رول ہیں. اس کے اندر سب سے پہلا چیز جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں اس کی تھوڑی سی سب جو ہے ارینجمنٹ. آپ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، لیکن اس کو تھوڑی سی ترتیب ایسے کریں. جیسے ہم نے کہا کہ پہلے 6 ہفتے ہیں، اصل میں مارکیٹنگ کے 4 اصول ہیں. جو ہم نے پہلے 6 ہفتے کا ایک سرکل بنا کے سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ رول نمبر 1 میں ہے. اس کو کہتے ہیں اگین اینڈ اگین، کسی کے پاس بار بار جانا. تو رول نمبر 1 تو یہ ہے ہمارا ڈسٹریبیوٹ. اس کے بعد ہے ایکسیسیبلٹی، یعنی دکاندار کے نزدیک رکھنا. نمبر 3 میں ہے ویزیبلٹی، اور نمبر 4 میں ہے اویلیبلٹی. تو بالکل آپ کی یہ چیزیں ساری ٹھیک ہیں، یہ آگے پیچھے ہو گئی ہیں، ان کو آپ تھوڑا سا سیٹ کر لیں تو انشاءاللہ یہ بہترین. پہلے نمبر پہ ویزیبلٹی لے آئے گا، پہلے نمبر پہ اگین 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 بار بار جائے 40 دن تک چلا. اگر آپ کی اویلیبلٹی نہیں ہے تو سب سے پہلے جو چیز جائے گی وہ آپ کی جائے گی اویلیبلٹی کے بعد جائے گی ویزیبلٹی کے بعد جائے گی ایکسیسیبلٹی، اور اس کے بعد جائے گا اگین اینڈ اگین
क्यों? जब तक ये चारों मिलकर काम नहीं करेंगे ना आपकी सेहत नहीं बढ़ेगी। तो रूल्स बिल्कुल आपने ठीक है माइंड जब टीम को सेट कर लें इंशाल्लाह ये प्रेजेंटेशन परफेक्ट है। उसके बाद आखिरी जो एक और इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ हमने ऐड की है वो ये है कि 2019 के अंदर कितना साबुन, मतलब ये जो सोप है कितना एक्सपोर्ट हुआ है, ये 1.7 अरब रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री की मैंने कैलकुलेशन की, जर्मनी के अंदर। जर्मनी के अंदर तो 1.7 अरब रुपए 1.7 अरब रुपए का साबुन एक्सपोर्ट हुआ है। तो मतलब ना सिर्फ आप लोकल मार्केटिंग बल्कि जो प्रोडक्ट हम आपको बनाना सिखाते हैं वो किसी भी तरह से किसी भी कीमत पे वो इंटरनेशनल मार्केट को मीट अप करेगी। एक्सपोर्ट क्वालिटी की हम बनाना सिखा देते हैं। आप अगर चाहें तो ये जर्मनी के अंदर, अफगानिस्तान में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, श्रीलंका में, कनाडा, नेपाल, कीनिया, इराक, सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज़ के अंदर भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसका प्रूफ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये आप गूगल करें और सबसे टॉप पे आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ओके, मुझे सारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई, मेरी इत्तेफाक नहीं। अगर आप सारी प्रेजेंटेशन देने के बाद लोगों के सामने ये चार्ट रख देते हैं तो फिर ये सारी क्लास जो है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट पे आके खड़ी हो जाती है जिसका नाम है सोप। जबकि हम 20 माइक्रो फैक्ट्रीज में प्रैक्टिकल हेल्प करें और 30 इसके अलावा है यानी टोटल 50 उसके अंदर हम वर्बल हेल्प करें। तो 50 की 50 चीज़ों पे हमारी पहली प्रेजेंटेशन पूरी हो जाती है। लेकिन जब हम लास्ट पे ये एक चार्ट दिखा देंगे इट मीन्स कि हम सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन भी दे रहे थे, एक ही प्रोडक्ट के बारे में लोगों को प्रेजेंटेशन भी दे रहे थे, जो कि गलत है। इससे क्या होगा, रिजवान फैक्ट्री वाला नहीं रिजवान साबुन वाला बन जाएगा, शाहिद जो है बिजनेस स्टॉक्स वाला नहीं, शाहिद जो है वो साबुन वाला बन जाएगा। हम एक प्रोडक्ट ना बनाते हैं ना सिखाते हैं और ना ही हमने किसी एक प्रोडक्ट को फोकस करके ये प्रेजेंटेशन बनाई है अपने दिन। हाँ, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करूँगा। अगर आप इसके अंदर 10 प्रोडक्ट्स ऐड करें, जैसे ये एक प्रोडक्ट का चार्ट बना है, इसी तरह 9 और प्रोडक्ट्स का भी बना लें 10, तो फिर समझ में आता है ओके साबुन भी उनमें से एक है। लेकिन जब ज़रूरी नहीं ये साबुन ही हो, आप किसी भी एक चीज़ को लेकर प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो वो सारी प्रेजेंटेशन सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की रहेगी, जिससे मैं कभी भी इत्तेफाक नहीं हूँ। बाकी बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन, थैंक यू।